بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وسیم تبسم اپنے یوٹیوب چینل WT24 کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلا جو مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک۔ اکثر بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں رمضان کے متعلق کہ زکوٰۃ کیا رمضان میں ہی دینی چاہیے، کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور یہاں تک کہ سب کو معلوم ہے کہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ تو بہت سے اس طرح کے سوالات ہیں جو کہ ذہن میں آتے ہیں رمضان میں۔ ان سب سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے پھر ثاقب بھائی کو زحمت دی ہے کہ وہ آئیں اور پروگرام میں ان سوالات کا ہمیں جواب دیں اور ہمیں بتائیں کہ زکوٰۃ کس مہینے میں صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے یا کسی دوسرے مہینوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ہم ثاقب صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ثاقب بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر خیریت سے؟ ماشاء اللہ آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سنائیں، خیریت ہے؟ الحمدللہ بالکل میں خیر خیریت سے۔ رمضان کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں وہاں پہ؟ جی الحمدللہ، بس تیاری تو شروع ہے رمضان کی، ایک مہینہ اور تقریباً باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جو موسٹلی ہیں وہ کوشچنز آتے ہیں، وہ آتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق۔ تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کیا صرف رمضان کے مہینے میں ہی دینی چاہیے یا اس کے علاوہ اور مہینوں میں بھی دینی چاہیے؟ اور ذرا تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دیں کہ کس کس سیونگز پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن چیزوں پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، یہ سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور اس کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ جو یہ رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو لوگ زکوٰۃ دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور سوالات بھی عام طور پر اسی موقع پر پوچھے جاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ میرے خیال میں صرف ایک وجہ ہے کہ رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں اس وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کریں، کیونکہ فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کریں تو اس پر بھی ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے۔ باقی زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال مکمل ہونے کے بعد، یعنی جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، آپ کے پاس اتنا مال آیا ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب اس تاریخ کے بعد ایک سال تک، اور وہ سال کا اعتبار بھی اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہوگا، صحیح۔ ایک سال کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور آپ نے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ صرف اس وجہ سے رمضان تک تاخیر کرنا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ بھی تو سوچیں کہ اگر زکوٰۃ پہلے فرض ہو چکی ہے اور اللہ نہ کرے انسان اس دنیا سے چلا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا وبال ہوگا۔ تو رمضان میں ہم اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ہم نفلی صدقات بھی ادا کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہی ادا کریں، زکوٰۃ ہم اپنے وقت پر ادا کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جس کی جتنی استطاعت ہو، اگر تھوڑی استطاعت ہے تو اخلاص کے ساتھ اگر تھوڑا خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ تو اگر ربیع الاول میں کسی پر زکوٰۃ فرض ہوئی، یعنی وہ نصاب کا مالک بنا، تو اگلے ربیع الاول کی اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، یعنی اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، ربیع ثانی ہے، کوئی بھی مہینہ ہے، اس کو چاہیے کہ پھر وقت پر زکوٰۃ ادا کر لے۔ صحیح۔ اچھا، کتنی اماؤنٹ سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے؟ فرض کریں اوکے اسلامی مہینہ ربیع الاول سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یا محرم سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ محرم سے اسلامک مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے،
تو کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے پاس 1 سال تک رہنی چاہیے؟ یعنی کہ اب 2.5 لاکھ ہونی چاہیے، 5 لاکھ ہونی چاہیے، یعنی آج کل کے حساب سے کتنا پیسہ ہونا چاہیے جس پہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر ایک سوال آتا ہے کہ بھی میرے پاس 2 لاکھ ہیں تو 2 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اگر میرے پاس وہ سال پڑا رہے، اس کے لیے کوئی خاص رقم ہے جس پہ جو 1 سال تک ہمارے پاس سیونگ میں رہے اور اس پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ ان چاروں چیزوں کو ملا کر یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہو، ان میں سے کسی ایک کی مالیت، 2 کی یا 3 کی یا چاروں کی مالیت کو جمع کر کے اگر ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنی؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی اگر اس کی مالیت کے برابر تک ہو جاتی ہے تو پھر اس شخص کا یعنی وہ صاحب نصاب بن چکا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر آج اگر 1 محرم ہے تو آج اگر میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقد پیسے آ جاتے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، یا ان سب کو جمع کر کے اتنی مالیت بن جاتی ہے تو آئندہ سال 1 محرم کو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ پیسہ استعمال ہو جائے تو کم ہو جائے 6 مہینے کے بعد؟ اگر کم ہو جاتا ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے۔ اور چاندی یہ ہونا چاہیے۔ چاندی سونا ان کی قیمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اخبار میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو جس دن آپ کا سال مکمل ہوا ہے آپ اس دن دیکھ لیں کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اگر اتنی آپ کی مالیت بنتی ہے تو اس کا 2.5%، اس کی جتنی قیمت ہے اس کا 2.5% آپ ادا کر لیں۔ صحیح۔ اب ایک اور سوال ہے، اب یہ تو ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ 52.5 تولے یعنی ہونا چاہیے چاندی، تو پھر 1 سال تک اگر رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے واجب۔ اب ایک اور سوال ہے، بہت ٹیکنیکل سوال ہے خواتین کے حوالے سے، کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا پڑا ہوا ہے، اس میں سے 1 تولہ وہ ہاتھ میں ہمیشہ کڑے وغیرہ جو بھی ہے تو وہ پہن کے رکھتی ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ یعنی ریگولر اگر سال میں وہ اپنے ہاتھ میں پہن کے رکھتی ہیں 1 تولہ، 2 تولہ، 10 تولے میں فرض ایزیوم کر رہا ہوں میں، تو باقی یا پھر جو سیونگ پڑا ہوا ہے سونا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا دونوں پہ ہی زکوٰۃ ہوگی؟ سونا اور چاندی چاہے جس حال میں بھی ہو، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہے یا کسی اور صورت میں ہے، جتنا بھی سونا ہے یا جتنی بھی چاندی ہے، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں، یہ تو ہمارے استعمال میں ہے، ہم اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ چاہے سونا اور چاندی جس صورت میں بھی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی وہ نصاب کے مالک ہوں اور پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو یہی سونا اور چاندی قیامت کے دن ان کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو کو اور اس کی پیشانی کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، استغفر اللہ، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک تھا۔ یعنی بار بار داغا جائے گا، وہ 50,000 سال کا دن ان کا ایسے ہی گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا ایک اور تو بھی جہاں بات، تک جی زیورات کی بات ہے، آپ کا جو اہم سوال تھا اس کے بارے میں بھی میں حدیث عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے بارے میں 2 قسم کی احادیث ہیں، ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اور ایک دوسری صحابیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پر انگوٹھی دیکھی سونے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے تو پھر بے شک اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو. اور اسی طرح کا واقعہ ایک دوسرے صحابیہ کے ساتھ ہوا. ان کی بیٹی کے ہاتھ پر 2 کنگن تھے سونے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آپ کی بیٹی کو جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں تو پھر آپ ان کی زکوٰۃ نہ دو، ورنہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان یہ دو کنگن ہیں سونے کے، ان کی زکوٰۃ ضرور. صحیح. تو کتنی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس آگ سے بچائے، اور مال کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے مال کو پاک کیا جائے اور دوسروں کے کام آ جائے. وہی اگر ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. دوسرا ایک اور سوال ہے کہ زمین، جیسے ایک شخص نے کوئی پلاٹ لیا لیکن اس نے وہاں پہ پیسہ انویسٹ کر دیا بینک سے نکال کے، ٹھیک ہے، جب تک وہ بینک میں تھا وہ 1 سال تک زکوٰۃ دیتا رہا. جیسے ہی اس نے پلاٹ لے لیا تو کیا پلاٹ یا کوئی زمین اس نے 5 مرلہ 10 مرلہ یا کنال کی کوئی زمین لی ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، بنتی ہے اس پہ؟ وسیم بھائی، جب انسان زمین خریدتا ہے یا پلاٹ خریدتا ہے تو عام طور پر اس کی 3 قسم کی نیت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جس طرح پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں. خریدا، فروخت کر دیا، آج خریدا، تھوڑی سی رقم زیادہ ملی، آگے کسی کو دے دیا. تو اس صورت میں وہ پلاٹ مال تجارت ہوتا ہے. جس طرح ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ سونا، چاندی، نقد پیسے اور مال تجارت. تو اس صورت میں اگر کوئی شخص صرف کاروبار کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے پلاٹ خریدا ہے، کل مجھے تھوڑا اس پر پرافٹ ملے گا، نفع ملے گا تو میں اس کو آگے فروخت کر دوں گا. تو اس صورت میں پلاٹ کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ مال تجارت ہے. وہ مال تجارت یعنی نفع کے لیے وہ خریدا اس نے. جی. دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس پر مکان بنانا ہے، میں نے اس پر مارکیٹ بنانی ہے، یا بس میں نے خرید لیا ہے، میں اس کو کسی صورت میں بھی استعمال کر سکتا ہوں. تیسری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے پلاٹ خرید لیا ہے، ہو سکتا ہے میں اس پر مکان بنا لوں، یا ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کے بعد مجھے پیسے ضرورت پڑے تو میں فروخت بھی کر دوں. تو ان دونوں صورتوں میں پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ یہاں پر خریدنے میں بنیادی جو وجہ ہے اور اس کی نیت خریدنے والی کی یہ ہے کہ میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، اپنی ضرورت کے لیے. تو اگرچہ وہ بعد میں فروخت بھی کر دے، لیکن ان دونوں صورتوں میں پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو پہلی صورت ہے مال تجارت، اگر اس کو بنا کر خریدتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. صحیح. یعنی کہ نفع کی خاطر یا نفع کی غرض سے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے پلاٹ پہ تو اس پہ زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی. اگر مکان بنانے کی غرض سے کہ بھی 10 سال بعد، 20 سال بعد، 2 سال بعد بنانا ہے تو اس پہ زکوٰۃ اس کی نہیں بنتی. مکان کی نیت ہو یا کوئی بھی نیت نہ ہو، بس اس نے خرید لیا، استعمال کر لوں گا، چاہے بعد میں فروخت بھی کر لے، لیکن اس صورت میں زکوٰۃ نہیں. صحیح. اچھا، تو کیا بہن بھائیوں کو اب زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ بہن بھائیوں کو کیا زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو جو ایک خونی رشتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے. صحیح. اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور آپ کے رشتہ داری میں ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، اور آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بنسبت دوسرے لوگوں کو دینے کے ان کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو گیا. حق بھی ادا ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور کن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے. جی. تو اس میں بہت آسان سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے اصول ہیں، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ ہیں یا ماں باپ آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا دادی، نانا نانی،
یا ان کے بھی والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ والدین کو دے سکتے ہیں اور نہ والدین کے والدین کو دے سکتے. اوکے ٹھیک ہو گیا. نہیں دے سکتے. اسی طرح آپ اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. صحیح. نواسے نواسیاں پوتا پوتی ان کو بھی نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں یا اس سے بھی نیچے تک اگر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے تو آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بے شک وہ مستحق ہوں. تیسرا رشتہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا صحیح. اگر بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس زیور ہے، اس کے پاس نقد پیسے ہیں، تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اگر چاہے شوہر اس کا مستحق ہو. اسی طرح اگر شوہر نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، بلکہ بہن بھائیوں پر خرچ کرنے کا زیادہ ثواب ہے. آپ اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں. اسی طرح چچا ماموں، آپ کے کزن وغیرہ ہیں، جتنے بھی قریبی رشتے دار ہیں یا دور کے ہیں، سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور دیکھنا چاہیے، علماء یہی فرماتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اپنی برادری رشتے داری میں دیکھیں، اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے ان کو دیں، ان کا حق ہے، وہ زیادہ حقدار ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے. اسی سوال میں سے ایک اور سوال، کیا اگر بہن بھائیوں کو آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو کیا اگر شادی شدہ ہونے چاہیے یا اگر شادی نہیں بھی ہوئی؟ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کی شادی ہو گئی، چھوٹے بھائی کی شادی ہوگی، بڑا بھائی بے روزگار ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی، کیا وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یا اسی طرح بہن کو اگر اس کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ گھر پہ رہ رہی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو کیا بڑا بھائی اس کو اپنی بہن کو دے سکتا ہے یا شادی شدہ کو ہی صرف دینا پڑے گی؟ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی شرط نہیں ہے، بس بشرطے کہ وہ مستحق ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صحیح صحیح. بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے لیکن مختلف شکلوں میں ہم نے زکوٰۃ دی ہے، جیسا کہ اس کی مختلف شکلیں کیا ہو سکتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہ رمضان میں جو ہے نا ہم نے افطاری کروا دی، مزدوروں کی افطاری کروا دی یا دوسرے عزیز و اقارب ان کی افطاری کروا دی تو ہم نے ادھر زکوٰۃ دے دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ جو ہے کسی خیرات میں دے دی، یعنی اگر کسی کو کوئی مدد کی ضرورت پڑی، اس نے اسے فون کیا تو زکوٰۃ کے انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے تو وہ اس میں سے نکال کے اس کو خیرات دے دی. ایک تو پہلا سوال جو بنتا ہے وہ یہ کہ جو افطاری میں کیا زکوٰۃ، افطاری کے لیے زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا جو خیرات وغیرہ دیتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ بندے کی ہو جاتی ہے ادائیگی؟ زکوٰۃ دینے کے لیے صرف نقدی دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے ہی دیں، آپ راشن خرید کر بھی دے سکتے ہیں، یا جس طرح آپ نے عرض کیا کہ افطاری کے طور پر، افطاری کے طور پر دے دیں، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور نقد پیسے بھی دینے ضروری نہیں ہے. آپ کی اپنی نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. بعض لوگ زکوٰۃ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اگر آپ ان کو زکوٰۃ دیں تو شاید وہ نہ لیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ بغیر بتائے ان کو راشن وغیرہ خرید کر دے دیں، اگر ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے خرید کر دے دیں، یا کسی بھی طریقے سے ان تک پہنچنا چاہیے. بس آپ کی اپنی نیت یہ ہو کہ میں یہ جو دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی مستحق ہے، وہ آپ سے مانگتا ہے یا نہیں بھی مانگتا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو ضرورت ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر. اس طرح آپ نے کہا کہ خیرات کے طور پر، تو ایک تو ہوتا ہے نفلی صدقہ. نفلی صدقہ اور زکوٰۃ کی حیثیت الگ ہے. اگر آپ خیرات کے طور پر دیتے ہیں تو آپ کی نیت اس وقت یہی ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں.
اگلا بندہ چاہے اس کو زکوٰۃ سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو صحیح، وہ زکوٰۃ میں جا سکتے ہیں پیسے، یعنی جی، نفلی جو ہم دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں ہم کہ وہ زکوٰۃ نکل گئی۔ بس دیتے وقت آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں۔ زکوٰۃ کی کتنی شکلیں ہیں، یعنی کن کن صورت میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی بتایا خیرات میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھر آپ نے بتایا کہ اگر نفلی کوئی ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اجر حاصل کرنے کے لیے، اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں ہم دوسروں کی مدد؟ بس مستحق آپ دیکھیں کہ مستحق کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کا کرایہ میں دے دوں گا، آپ نیت کر لیں کہ یہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ صحیح صحیح۔ یا اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کے بچوں کی فیس 1 مہینے کی 2 مہینے کی میں دے دوں گا۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ صحیح، یعنی مستحق تک کسی بھی طریقے سے وہ اپنا وہ مال زکوٰۃ کا آپ پہنچا دیں۔ صحیح صحیح۔ چلیں مولانا ثاقب بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے جو ہے تھوڑا سا ٹائم میرے پروگرام کے لیے نکالا۔ تو صرف آخر میں یہیں پہ بات اپنی ختم کروں گا کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں زکوٰۃ کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسجد میں اتنی زکوٰۃ جمع ہو گئی تھی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، لیکن وہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا تھا۔ سسٹم کیا ہے کہ سب سے پہلے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو اپنے ارد گرد عزیز و اقارب میں دیکھیں، اگر عزیز و اقارب میں نہیں ہے تو کسی اور میں دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا، اگر پراپرلی سب کی زکوٰۃ سب کو وہ مل جائے، ایک جو 2.5% بنتی ہے، تو یہ حلفین میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ غریب ہوگا، اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہوا ہے، اور سسٹم ہمارا کیوں کلیپس ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ہمیں جو حق ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے آپ دوسروں کی مدد کرو، زکوٰۃ دے کر مدد کرو، نفلی اگر آپ لینا چاہتے ہیں ثواب تو اس صورت میں مدد کرو۔ تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی فقیر نہیں ہوگا، کوئی مانگنے والا نہیں ہوگا۔ تو صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں ذریعہ بنائے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا جاؤں گا کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے لیے ذریعہ بناتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی مدد کے لیے چن لیا ہے۔ یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن شریف پڑھنے سمجھنے کا فہم عطا فرمائے، اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ کوئی اگر پیغام دینا چاہتے ہیں تو بتائیے زکوٰۃ کے متعلق۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ بس پیغام یہی ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو ہم اگر اس فرض کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائیں گے، اور جو ہمارا مال ہوگا اس میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر ہم اس کو بوجھ سمجھیں گے تو ہمارا باقی مال بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت پیدا نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔